بابر نے کئی دن سے تھکی ہوئی فوج کو آرام کرنے کا موقع نہ دیا اور اسی دن اپنے بیٹے ہمایوں کی قیادت میں فوج کے ایک حصے کو آگرہ فتح کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ خود بابر نے دہلی کی طرف پیش قدمی کی۔ 12 رجب المرجب 932 ہجری بمطابق 24 اپریل 1526 عیسوی کو بابر دہلی میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ شیخ زین الدین کو، جو بابر کے معتمد تھے، حکم دیا کہ ظہیر الدین بابر کے نام کا خطبہ پڑھیں۔ اگلے دن بابر نے دہلی میں بزرگان دین کے مزاروں کی زیارت کی، دہلی کے قلعے اور شاہی محلوں کی سیر کی اور 10 دن دہلی میں قیام کے بعد آگرہ روانہ ہوئے۔ بابر کی آگرہ آمد سے پہلے ہمایوں قلعہ آگرہ پر قبضہ کر چکے تھے، جو پہلے راجہ بکرماجیت کے پاس تھا۔ راجہ بکرماجیت نے پانی پت کی لڑائی میں ابراہیم لودھی کا ساتھ دیا تھا۔ آگرہ کے قلعے سے ہمایوں کو بہت بڑا خزانہ ملا تھا۔ اس میں 8 مشکال وزن کا وہ نہایت بیش قیمت الماس بھی شامل تھا، جو علاؤ الدین خلجی دکن سے لے کر آئے تھے۔ بابر آگرہ پہنچے تو ان کا شاندار استقبال ہوا۔ بابر کو آگرہ کا خزانہ پیش کیا گیا تو انہوں نے حکم دیا کہ اس میں سے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور دیگر مقامات مقدسہ کے علماء کرام اور بزرگوں کو حصہ روانہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ کابل اور دیگر تمام ملکوں کے مستحقین کے لیے بھی رقوم روانہ کرنے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر بابر کی فوج گرمی کی شدت سے پریشان تھی۔ سرسام کی بیماری سے بھی فوج کے جوانوں کو شکایت تھی، لیکن بابر کی جوشیلی اور مدلل تقریریں سن کر جوانوں نے پھر کمر ہمت باندھ لی۔ بابر کی فوج اب دریائے گنگا کی سمت بڑھتی ہوئی جون پور اور غازی پور تک پہنچ چکی تھی۔ ادھر دہلی اور آگرہ پر قبضے کے بحث ہند کے دیگر راجاؤں کو شدید تشویش ہو گئی۔ چنانچہ اطراف کے راجاؤں نے مشرقی پنجاب میں حکمران لودھی سرداروں سے رابطہ قائم کیا، سرکش میواتیوں کو اپنے ساتھ ملایا اور سب مل کر چتوڑ کے حکمران رانا سانگا کے پاس فریاد لے کر پہنچ گئے۔ رانا سانگا نے تمام راجاؤں اور ریاستوں کے حکمرانوں کو پیغامات بھجوائے اور جلد ہی تقریباً 2 لاکھ راجپوت اور پٹھان سواروں کی فوج جمع کر لی۔ اس فوج میں 2000 جنگی ہاتھی اور توپ خانہ بھی شامل تھا۔ رانا سانگا کی فوج نے پیش قدمی شروع کر دی تو اس کی خبریں بابر تک پہنچنے لگیں۔ بابر کی فوج کے تجربہ کار افسران تک اس زبردست فوج کی آمد کی خبر سن کر پریشان ہوئے بغیر نہ رہ سکے، لیکن بابر نے کسی تردد کا اظہار نہیں کیا۔ وہ بہت مضبوط اعصاب کے مالک تھے۔ انہوں نے بیانہ کے مقام پر اپنی خصوصی چوکی قائم کر دی اور جاسوسوں کو ہدایت کر دی کہ دشمن کی نقل و حرکت سے مستقلاً آگاہ کرتے رہیں۔ بابر نے تمام اعلیٰ فوجی افسران اور امراء کا اجلاس طلب کیا۔ بیشتر افسران اور امراء کا مشورہ یہ تھا کہ ہمیں فی الحال پنجاب اور کابل کی طرف کوچ کر دینا چاہیے۔ بابر نے ان تمام مشوروں کو مسترد کر دیا اور نہایت ولولہ انگیز تقریر کی۔ انہوں نے کہا، کیا تمہارے دلوں سے جذبہ شہادت ختم ہو گیا ہے؟ یاد رکھو، اگر ہم کفار پر غالب آ گئے تو ہم غازی ہوں گے، ورنہ رتبہ شہادت ہمیں مل کر رہے گا۔ کیا یہ بات اس سے بہتر نہیں کہ ہمارا نام صرف بادشاہوں کی تاریخوں میں آئے اور وہ بھی بھگوڑوں کے لقب کے ساتھ؟ ہر فرد جو بھی اس دنیا میں آتا ہے فنا ہو جاتا ہے۔ بدنامی کی زندگی سے ناموری کی موت کتنی بہتر ہے۔ اس جوشیلی تقریر نے تمام افسران کی غیرت کو بیدار کر دیا۔ سب نے عہد کیا کہ وہ کفار کے مقابلے میں جان دینے کے لیے تیار ہیں۔
11 جمادی الاول 933 ہجری بمطابق 13 فروری 1527 عیسوی کو آگرہ کے قریب خانوا کے مقام پر دونوں فوجوں کے مابین خون ریز جنگ کا آغاز ہوا۔ دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن بابر کی فوج کے جوان سر سے کفن باندھ کر لڑ رہے تھے۔ رانا سانگا کی فوج کا ہراول دستہ حسن خان میواتی کی قیادت میں 10,000 سواروں پر مشتمل تھا۔ اس کے ساتھ راجپوتوں کا ایک بہادر گروہ بھی تھا۔ اس ہراول دستے کی جلغار سے بابر کی فوج کا ایک حصہ متاثر ہونے لگا اور قریب تھا کہ اس کے قدم اکھڑ جاتے، لیکن بابر نے اپنی فوج کے مرکزی حصے کو پیش قدمی کا حکم دیا۔ حسن خان میواتی کے سواروں نے تیروں کی بارش کر دی، لیکن بابر کی جری سپاہی تیروں کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتے چلے گئے۔ انہوں نے سب سے پہلے رانا سانگا کی فوج کی تیر اندازوں کا خاتمہ کیا، جس کے باعث دشمن کی اگلی صفوں میں بے ترتیبی پھیل گئی۔ بابر کی فوج نے اب دشمن کے قلب پر حلہ بول دیا۔ 10 گھنٹے جنگ ہوتی رہی۔ رانا سانگا نے دیکھا کہ بچنے کی کوئی امید نہیں، تو وہ کسی نہ کسی طرح اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا میدان سے فرار ہو گیا۔ جلد ہی مسلمانوں کی فوج سے فتح کے نعرے بلند ہو رہے تھے۔ اس جنگ کے بعد بابر نے